السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لک الحمد یا اللہ۔ میرے دوستو، آج میں ایک دکھ بھری داستان سنانے کی کوشش کروں گا جو مولانا محمد نوشاد عالم امجدی نے لکھا ہے دارالعلوم غوثیہ سے۔ اسی کو میں آج سنانے کی کوشش کروں گا، آپ خود بھی پڑھیں اور سنیں۔ مولانا نوشاد عالم امجدی لکھتے ہیں کہ افسوس کوڈرما کی ایک لڑکی مرتدہ ہو گئی، وجہ صرف موبائل۔ وہ لکھتے ہیں، آج تاریخ 12 جنوری 2025 کو جب میں دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر کوڈرما پہنچا اور کال کرنے کے لیے موبائل کھولا تو واٹس ایپ کے ایک گروپ میں خبر دیکھی کہ ایک مسلم لڑکی نصرت خاتون نے ایک غیر مسلم لڑکے دھیرج سنگھ سے شادی کر لی۔ جب پوری خبر ویڈیو کے ذریعے دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی یہیں سے 5-10 کلومیٹر دور منجھلا نگر کی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مانو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور دل بے حد غمگین ہو گیا۔ میں نے تورنت محترم مولانا مظہر ضیاء مصباحی اور قاری ایوب رضا نعمانی سے کہا کہ لڑکی کے گھر چل کر پتہ لگایا جائے کہ یہ سب کیسے ہوا اور وہ لوگ اسے واپس لانے کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں۔ دارالعلوم کی چھٹی کے بعد ہم تینوں ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر لڑکی کے گھر کی اور روانہ ہوئے۔ جب ہم لڑکی کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص غم سے نڈھال چہرے پر سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجائے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے پر رنج و غم کے صاف نشان نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے ان سے سلام دعا کی اور حال چال پوچھا تو پتہ چلا کہ وہی لڑکی کے والد ہیں۔ انہوں نے ہمارے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ ہم لوگ بیٹھ کر پورے واقعے کی تہ تک جانے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر یہ شرمناک واقعہ کیسے پیش آیا۔ ہم نے لڑکی کے والد سے پوچھا، کیا آپ کی بیٹی اسکول یا کالج جاتی تھی؟ وہ بولے 3 سال سے اسکول نہیں گئی۔ پھر انہوں نے کہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ہماری بیٹی تو 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نماز پڑھنا سکھاتی تھی۔ وہ گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ پوچھا، کیا آپ نے اسے موبائل دیا تھا؟ وہ بولے نہیں، اسے موبائل نہیں دیا تھا، لیکن گھر میں ایک بڑا موبائل ہے جس سے وہ نعت اور تقریریں سنتی تھی۔ میں نے ترنت وہ موبائل مانگا اور اسے چیک کرنے لگا، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ میں نے انسٹاگرام چیک کیا لیکن میری نظر ایک ایپ اسنیپ چیٹ پر پڑی۔ جب میں نے اسے کھولا اور میسج چیک کیا تو دیکھا کہ ایک کانٹیکٹ بیسٹی نام سے سیو ہے۔ جب میں نے اسے کھولا تو وہی غیر مسلم لڑکا دھیرج سنگھ کا نام آیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکی بھاگ کر شادی کر چکی ہیں۔ یہی میں نے دیکھا۔ اس میں 24 دسمبر کا میسج شو کر رہا تھا جس میں وہ لڑکا ہیلو لکھ کر بھیجا ہوا تھا۔ میں ترنت سمجھ گیا کہ یہ معاملہ نہ اسکول سے جڑا ہے اور نہ کسی اور چیز سے، بلکہ صرف اور صرف موبائل اور اسنیپ چیٹ جیسے گھنونے ایپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ مولانا مظہر ضیاء مصباحی نے بتایا کہ اسنیپ چیٹ اتنا گھٹیا اور خطرناک ایپ ہے کہ اس میں آئی ڈی کے ساتھ ساتھ نمبر بھی شو کرتا ہے۔ ہم نے لڑکی کے والد کے سامنے ساری بات رکھ دی کہ یہ شرمناک واقعہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور پوچھنے لگے، کیا قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی؟ میں نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا، دیکھیے، آپ اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دے چکے تھے اور اسے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ جب آپ موبائل چارج پر لگا کر سو جاتے تھے تو وہ چوری چھپے موبائل استعمال کرتی تھی۔ اس وجہ سے یہ گناہ ہوا، اس لیے آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ قرآن شریف میں ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس لیے آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سب آسان فرما دے گا۔ پھر ہم نے ان سے قانونی کارروائی کے بارے میں بات کی اور لڑکی کی ماں کو دلاسا دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔
نتیجہ کیا ہے دوستو؟ وہ لڑکی جو روز نماز کی پابند تھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتی تھی، وہ موبائل جیسے زہر، قاتل اور اسنیپ چیٹ جیسے خطرناک ایپس کا استعمال کر کے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر تیار ہو گئی۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو موبائل جیسے زہر سے دور رکھیں اور ان پر سخت نظر رکھیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ موبائل کتنا خطرناک ہے، اس لیے اپنے بچوں کو موبائل سے روکیں۔